بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ۔ دیکھو ان آیات میں یا مذکورہ آیات میں چھ آپ مذکورہ آیات میں مذکورہ چھ مذکورہ آیات میں چھ آپ جی جمعہ آدھا ہی بولے تھے، آدھا اور بولنا باقی ہے۔ کیا بولا تھا؟ یہ آیت کا ترجمہ آدھا چھڑ گیا تھا شاید۔ کہاں سے چھوٹا ہے؟ آپ کہہ ابے دیجئے میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہیے وہ ظاہر ہو یا چھپے ہوئے ہو، اور گناہ کو اور زیادتی کو جو بغیر حق کے ہوتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی باتیں، وہاں تک ہوا تھا ترجمہ۔ دیکھو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے بارے میں اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو جس کے بارے میں اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ دیکھیں، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ ایسی چیزوں کو ایسی جس کے چیزوں بارے کو میں اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ نہیں کی ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے یا جو تم نہیں جانتے ہو۔ لکھیے ہے دیکھو، ان آیات میں ان آیات میں جو ان آیات میں جن کی تعداد 10 ہے، ان آیات میں جن کی تعداد 10 ہے، یا ان 10 آیات میں یعنی کہ ان آیات میں جن کی تعداد 10 ہے، اللہ تعالی کی بعض ان صفات کو ذکر کیا گیا ہے جنہیں سلبی صفات کہا جاتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے۔ جنہیں سلبی سین لام با یا کیا لکھیں؟ ان آیات میں جن کی تعداد 10 ہے، 10 ہے، اللہ تعالیٰ کی 10 آیت میں ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں سلبی صفات کہا جاتا ہے۔ ہاں، اس پر لکھو اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ ایسی صفتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا ہے، کچھ ایسی صفتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ کیا لکھے؟ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، کچھ ایسی صفتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ جیسے وہ مالک ہے،
اس کے لیے حمد ہے، اس کے لیے قدرت ہے، اس کے لیے کبریائی ہے، اور وہ بابرکت ہے۔ لکھیے شیخ۔ سناؤ گے مجھے کیا لکھو؟ جیسے وہ جیسے وہ مالک ہے، اس کے لیے حمد ہے، اس کے لیے قدرت ہے، اس کے لیے کبریائی ہے، اور وہ بابرکت ہے۔ ان صفات کو باتی صفات کہا جاتا ہے۔ اس باتی الف سا با الف تایا، ان صفات کو اس باتی صفات کہا جاتا ہے۔ باتی۔ اس باتی الف سا با الف تایا، ان صفات کو اس باتی صفات کہا جاتا ہے۔ لکھے؟ جی شیخ لکھیے۔ اس پر لکھو، اور بعض صفات ایسی ہیں جن کی اللہ کی ذات سے نفی کی گئی ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جن کی اللہ کی ذات سے نفی کی گئی ہے۔ مثلا کوئی اس کا ہم نام نہیں ہے، مثلا کوئی اس کا ہم نام نہیں ہے، دیکھے، جی شیخ۔ کوئی اس کے برابر نہیں ہے، لکھیے شیخ۔ کوئی اس کے نظیر نہیں ہے، نظیر نون ضا یا را، براکٹ میں ند لکھو، ند، کوئی اس کے نظیر نہیں ہے۔ اس نے کسی کو لڑکا نہیں بنایا، نے کسی کو لڑکا نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ جی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لکھیے شیخ۔ کوئی اس کا شریک شریک نہیں ہے۔ نہیں۔ ہاں جی جی، سنو، اور ہم نے کوئی اس کا دوست ہے، اور ہم نے کوئی اس کا ایسا دوست ہے جس کے وہ جس کے سامنے وہ جس کا وہ محتاج ہو، یا جس کے سامنے نہ کوئی اس کا دوست ہے جس کے سامنے وہ کمزور ہو، یہ وہ صفات ہیں جنہیں سلبی صفات کہا جاتا ہے۔ صفات ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جنہیں سلبی صفات کہا جاتا ہے۔
लिखे, जी। जो मैं लिखा हूँ दोबारा से सुना मुझे। इन आयत में जिनकी तादाद 10 है, या इन 10 आयत में अल्लाह ताला के बाद उन सिफात का जिक्र किया गया है जिन्हें सल्बी सिफात कहा जाता है। अल्लाह ताला की सिफात की दो किस्म हैं। कुछ ऐसी सिफतें हैं जिन्हें अल्लाह ताला के लिए साबित किया गया है। जैसे वो जी। मालिक है, उसके लिए हमद है, उसके लिए कुदरत है, उसके लिए किबरियाई है, और वो बाबरकत है। इन सिफात को इस्बाती सिफात कहा जाता है। और बात सिफात ऐसी है जिनके अल्लाह की जात से नफी की गई है। मसलन कोई उसका हम नाम नहीं है, कोई उसके बराबर नहीं है, कोई उसका नजीर नहीं है, उसने किसी को लड़का नहीं बनाया, कोई उसका शरीक नहीं है, और ना कोई उसका ऐसा दोस्त है जिसके सामने वो कमजोर हो। ये वो सिफात है जिन्हें सल्बी सिफात कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। बता दो। बस। अच्छा ये देखो, आप समझ गए। अल्लाह ताला की सिफात की दो किस्में क्या है बताओ? सल्बी और इस्बाती। हम्म, सल्बी और इस्बाती। ठीक है, सल्बी और इस्बाती। सल्बी सिफात क्या है? जिनकी अल्लाह की जात से नफी की गई है। इस्बाती सिफात तो है जिन्हें अल्लाह ताला के लिए साबित किया गया है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, और लिखने लिखने की जरूरत नहीं है। हल तालम लहू समिया, क्या कोई उसका हमनाम है? इसमें अल्लाह ताला की जात से क्या नफी की गई है? भी सल्बी सिफात हैं? क्या नफी की की गई है? नफी की गई है। कोई कोई अल्लाह ताला के हमनाम नहीं है। हल तालम लहू समिया क्या माने है? माना क्या है? क्या लिखियो, पढ़ो। हल तालम, पहली आयत। हल तालम लहू समिया क्या माना लिखियो? बोलो। हल तालम लहू समिया। हेलो, आवाज आ रही है? जी शेख। क्या माना लिखियो? हल तालम लहू समिया। हल तालम लहू समिया क्या माना लिखियो? आवाज नहीं आ रही है? सारी शेख। नहीं, हल तालम लहू समिया माना क्या लिखियो? पहली आयत का तर्जुमा क्या है? फाबुदहु वस्तबिल इबादतिही। हल तालम लहू समिया क्या माना लिखियो? काफी देख के पढ़ो। लिखी नहीं हो? नई शेख ये आयत ले ली थी हमने। पहली आयत। वलम यकुल lahu कुफुवन अहद है नहीं किताब में? रब्बुस समावाति वल अर्ज वमा बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिल इबादतिही हल तालम लहू समिया दिखाया हो ना मैं? जी शेख। नहीं लिखियो? पढ़ो शुरू से, क्या लिखियो? हाँ, हाँ, जी शेख। और जमीन का रब, और जो उन दोनों के दरमियान में है, हम्म। उनका उनका भी रब है। बस तू उसकी हम्म। इबादत कर और उसकी इबादत पर जम जा। क्या तू किसी को उसका हम नाम जानता है? तो लिखी हो, फिर क्यों नहीं पढ़े? तो हल तालम लहू समिया नीचे लकीर खींचो। हल जी शेख। तालम लहू समिया, यह सल्बी सिफत है।
کیا تو کسی کو اس کا ہم نام جانتا ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے. یہ سے آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. اور اس کے بعد والی آیت پڑھو. ولم یکن لہو، کفوا احد، مانا کیا اور لکھے اس کے پڑھو؟ برابر اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابر. اس میں اللہ سے کیا نفی کی گئی ہے؟ اس بات کی صفت اللہ کے لیے کیا نفی کی گئی ہے؟ کہ اس کے اس برابر کے کوئی. لیے کوئی برابر نہیں، تو برابر کی نفی کی گئی ہے، برابری کی. تو یہ کفون، یہ ہے سلبی صفت. اللہ کے لیے کوئی برابر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جی. تو پہلی آیت میں نفی کی گئی اللہ کا کوئی ہم نام نہیں ہے. دوسری آیت میں نفی کی گئی اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے. یہ نفی ہے، یعنی اللہ کی ذات سے انکار کیا گیا. پھر پڑھو فلا تجعلوا للہ اندازا، پڑھو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. تعلمون. بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. کی آواز نہیں آ رہی شیخ، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ جی. ہم۔ تو دیکھو فلا تجعلوا للہ اندازا میں نفی کی گئی کس کی؟ ند کی. ٹھیک ہے. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، یہاں بھی انداز کی نفی کی گئی ہے. جی بولو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون میں کس کی نفی کی گئی ہے؟ ند ند انداز. ضد. انداز کی نفی کی گئی اللہ. ہے. بس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونهم کحب اللہ، اور ہاں، لوگوں میں سے بعض یہاں لوگ بھی ہیں جو انداز کی نفی کی گئی ہے. جس کی نفی کی گئی انداز، اللہ کے لیے انداز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جی. اس کے بعد پڑھو آیت. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم شریکن. يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. یہاں پر اللہ سے نفی کی گئی کس کی؟ لم یتخذ ولدن، اس کے کوئی کسی نے کسی کو لڑکا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہاں ولد کی نفی کی گئی، پھر شریک کی نفی کی گئی. ولم یکن لہ ولی من الذل، اس کا کوئی جو ہے ایسا دوست نہیں ہے جس کے سامنے وہ مجبور ہو. تو یہاں ولی الذل کی نفی کی گئی ہے. سمجھ گئے؟ ولد کی، جی شریک کی، ولی الذل کی نفی کی گئی ہے. اس کے بعد پڑھو. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء. یسبح میں نفی کی گئی ہے اللہ سے کہ اللہ کی پاکی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر عیب کی نفی کی گئی ہے. یسبح، اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں پاکی بیان کرتی ہیں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہیں. تو پاکی بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے منزہ مبرہ قرار دیتی ہیں. تو گئی یسبح میں نفی کی گئی کس سے؟ تمام عیوب سے اللہ کی نفی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے خالی ہے. ہوگی بات؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. پڑھو آگے. الذی لہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي پڑھو له آیت. ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم تو يكن ولم له یتخذ ولدا، یہ نفی ہے، اس نے کسی کو لڑکا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہ بھی نفی ہے کہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سمجھے؟ جی. اس کے بعد کیا ہے؟ وخلق پڑھو. متخذ اللہ، ما اتخذ الله من میں ولد ولد، تو اللہ نے من کسی کو ولد لڑکا نہیں بنایا. تو یہاں ولد کی نفی کی گئی ہے. وما كان معه من الہ، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے. تو تعدد الہ کی نفی کی گئی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کی نفی کی گئی ہے. پڑھو. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. آگے کیا فلا پڑھو. فلا تضربوا وَلَا لله تَضْرِبُوا الأمثال. لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، یہ اللہ کے لیے مثیل کی نفی کی، نظیر کی نفی کی گئی ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو. تو اللہ کے لیے نظیر اور مثیل کی نفی کی گئی ہے. سمجھے؟ آگے کیا پڑھو. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ. تو اللہ کے لیے شریک کی نفی کی گئی ہے، اللہ کے لیے شریک کی. تو کیا ان آیات میں اللہ کے لیے کن کن باتوں کی نفی کی گئی ہے؟ اللہ کا کوئی ہم نام نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں، اللہ کا کوئی انداز نہیں، اللہ نے کسی کو لڑکا نہیں بنایا، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ولی ذل نہیں ہے. سمجھے؟ اور اللہ کا کوئی عیب نہیں ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے. ان ساری باتوں کو ذکر کیا گیا ہے. سمجھئے؟ جی. آگے کا سبق جو ہے بہت اہم سبق ہے. آگے کے سبق میں جن آیات کو ذکر کیا گیا ہے، استوا کا ذکر کیا گیا ہے. استوا علی العرش، الرحمن علی العرش استوا. ٹھیک ہے؟ جی. الرحمن علی العرش استوا. انشاءاللہ پیر کرو جس کو ہم پڑھیں گے. یہ ہفتہ کوشش کرتے ہیں اس کتاب کو ختم کرنے کے لیے.
ठीक है। तो ये हफ्ता पूरा इसको पढ़ेंगे हम सारा। इस्तवा अल अर्श जो है, इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।